وزیر اعظم شہباز شریف سرکاری دورے پر سعودی عرب روانہ۔ وزیر اعظم کل ریاض میں اسلامی عرب کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ شاباش ٹیم پاکستان کی 22 سال بعد آسٹریلیا کے خلاف تاریخی فتح۔ شاہینوں نے کینگروز کو انہی کے گھر میں دھول چٹا دی۔ 22 سال بعد آسٹریلیا میں ون ڈے سیریز جیتی۔ تیسرے ون ڈے میں آسٹریلیا کو 8 وکٹ سے شکست۔ پاکستان نے 141 رنز کا ہدف 27ویں اوور میں پورا کر لیا۔ اوپننگ جوڑی کی ذمہ دارانہ بیٹنگ، سائم ایوب نے 42 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، 1 چھکا 4 چوکے لگائے۔ عبداللہ شفیق نے 37 رنز بنائے۔ کپتان محمد رضوان 30 اور بابر اعظم 28 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ آسٹریلیا کی جانب سے 2 وکٹس لینوٹ مورس نے حاصل کی۔ شاندار بالنگ پر حارث رؤف پلیئر آف دی میچ اور سیریز قرار پائے۔ گرین شرٹس نے آخری مرتبہ 2002 میں کینگروز کے خلاف سیریز جیتی تھی۔ پاکستانی بالرز نے ایڈیلیڈ کے بعد پارتھ میں بھی جھنڈے کاٹ دیے۔ پاکستانی پیس اٹیک کے سامنے آسٹریلوی بیٹرز بے بس۔ شاہین شاہ افریدی اور نسیم شاہ نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ محمد حسنین نے 1 کھلاڑی کو چلتا کیا۔ مہمان ٹیم کے 6 کھلاڑی 88 رنز پر پویلین واپس لوٹ گئے۔ 6 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے۔ شاہین افریدی اور نسیم شاہ نے بھی بھرپور ساتھ دیا۔ بالترتیب 8 اور 5 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ تینوں ون ڈے میچز میں پاکستانی فاسٹ بالرز نے 26 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ حارث رؤف کی آسٹریلیا کے خلاف تباہ کن بالنگ، 3 میچز میں 120 رنز کے عوض 10 وکٹیں اپنے نام کر لیں۔ آسٹریلین بیٹر میکسویل کو پوری سیریز میں پریشان کیے رکھا۔ حارث رؤف نے تینوں بار میکسویل کو ہی شکار کیا۔ میکسویل صرف 25 گیندیں کھیل کر 16 رنز بنا سکے۔ کپتان محمد رضوان قومی ٹیم کی تاریخی فتح پر خوش، کہا آسٹریلیا میں سیریز آسان نہیں تھی، ہمارے لیے سیریز جیتنا فخر کی بات ہے۔ جیت کا سارا کریڈٹ فاسٹ بالرز کو جاتا ہے۔ پلیئر آف دی میچ اور پلیئر آف دی سیریز حارث رؤف نے کہا، میکسویل لیجنڈ ہیں، میں لکی ہوں انہیں 3 بار آؤٹ کیا۔ صدر آصف زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کی شاندار فتح پر قومی ٹیم کو مبارکباد کہا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ پوری ٹیم شاندار کارکردگی پر مبارکباد کے مستحق ہے۔ امید ہے ٹیم مستقبل میں بھی مزید کامیابیاں سمیٹے گی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی بھی ٹیم کو شاباش کہا۔ آسٹریلیا جیسی مضبوط ٹیم کو ہوم گراؤنڈ پر شکست دے کر کھلاڑیوں نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ تمام کھلاڑی اور مینجمنٹ تعریف کے مستحق ہیں۔ کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ میں آسٹریلیا کو آؤٹ کلاس کیا۔ 8 وکٹوں سے کامیابی ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ بھارت کی چیمپئنز ٹرافی کے لیے ٹیم نہ بھیجنے کی ہٹ دھرمی برقرار۔ آئی سی سی نے بھارت کے پاکستان نہ آنے پر پی سی بی کو آگاہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق بھارت نہ آیا تو پاکستان آئندہ کبھی بھارتی ٹیم کے ساتھ میچ نہیں کھیلے گا۔ پاکستان ہائبرڈ ماڈل کے خلاف خطرناک حد تک جائے گا۔ پاکستان آئی سی سی پر زور دے گا کہ مکمل ایونٹ پاکستان میں ہو۔ پاکستان چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے اپنے موقف پر ڈٹا رہے گا۔ پاکستان بھارتی ہٹ دھرمی کا ہر فورم پر مقابلہ کرے گا۔ پاکستان نے اپنی ٹیم بھارت بھیج کر اچھا تاثر دیا۔ بھارت ہمیشہ کھیل میں سیاست کو شامل کرتا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا شدید اسموگ کی لپیٹ میں، پشاور ملک کا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ ملتان کا دوسرا اور لاہور کا تیسرا نمبر۔ پشاور میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 573، ملتان میں 439 اور لاہور میں 315 ریکارڈ۔ لاہور کا دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلا نمبر۔ پنجاب اور کے پی میں سانس لینے میں دشواری، ناک، کان اور گلے کی بیماریوں میں اضافہ۔ اسموگ کی شدید صورتحال آئندہ ہفتے بھی جاری رہنے کا امکان۔ گورنر پنجاب کا ایک بار پھر اسموگ ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ، کہا پنجاب میں اسموگ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ اسکول، کالجز اور پارکس بند کرنے کے مثبت نتائج نہ مل سکے۔ اسموگ پر قابو پانے کے لیے تمام اداروں کو ایک پیج پر آنا ہوگا۔
भारत से तेज आलूदा हवाओं की रफ्तार थमी, ना रुख बदला। भारत में फसलों की बाक़ियात जलाने से पैदा होने वाले सयाह जहरीले धुएं की आमद जारी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती है पूरे पाकिस्तान को मिलकर जहरीले स्मॉग के खात्मे की जद्दोजहद में किरदार अदा करना होगा। खिलाफ वर्जी की 1373 पर इतला दें और मास्क समेत एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। तख्ते लाहौर वाले माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने में नाकाम। मसनूई बारिश बरसाने के बयानात सुनकर अब तो कान पक गए हैं। कहा गया भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को लिखा जाने वाला स्मॉग डिप्लोमेसी लेटर। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े। कहा हुक्मरानों को अपने हेल्थ सिस्टम पर एतबार नहीं, इसीलिए जनेवा गए। पंजाब के आवाम को स्मोक के रहमो करम पर छोड़कर बाप बेटी यूरोप की सैर पर निकले हैं। मुश्तरी इतलात के पी बैरिस्टर सैफ ने कहा इतलात हैं मरियम नवाज ने प्राइवेट जेट हायर किया हुआ है। मुल्क की हालत काबिल रहम है और इनके शाही खर्चे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। यूरोप में सर्जरी और इलाज कराना पंजाब के हस्पतालों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीन कॉज की हिमायत की। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करता है। इसराइल मशरिक़ वस्ता के अमन को तबाह कर रहा है। इसहाक डार का दूसरे अरब इस्लामिक सरबरा इजलास की तैयारी के लिए वज़ीर ख़ारजा की कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा इसराइल के जारहाना अज़ाइम का दायरा लिबनान, इराक, शाम और ईरान तक फैल चुका। फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ मुज़ालिम को फौरी रुका जाए। इसराइली इक़दामात की मजम्मत करना काफ़ी नहीं, अमली इक़दामात करने होंगे। आलमी बरादरी गज़ा में इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी को रुकवाए। अरब लीग और OIC का फ़लस्तीनी अवाम से इजहारी यकजहती गैर मुतज़लज़ल हैं। इसहाक डार ने सऊदी अरब पहुँच कर उम्रा अदा किया। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दहशत गर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे बुज़दिलाना इक़दामात हमारा आज़म मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं दहशत गर्दी के खात्मे का मिशन कौमी और इज्तिमाई आज़म के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी या खुशहाल मुस्तक़बिल महफूज बनाने के लिए तमाम पाकिस्तानियों की हिमायत की ज़रूरत है। कोयटा धमाके के शहदा के नमाज जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ, वज़ीर दाखिला, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान और सूबाई वज़रा की शिरकत। नमाज जनाजा में अस्करी और सिविल हुक्काम की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। आर्मी चीफ का CMH कोयटा का दौरा, जख्मियों की अयादत की। हुकूमत की दहशत गर्दों को कुचलने के लिए फैसला कुन इक़दाम करने की तैयारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अहम इजलास में कोयटा रेलवे स्टेशन खुदकुश धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश। दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का दायरा कार बढ़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला का कहना है दहशत गर्दी से निपटने के लिए बलोचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं बलोचिस्तान से दहशत गर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। कोयटा खुदकुश धमाके में शोहदा की तादाद 27 हो गई। 62 जख्मियों से मुतादिद की हालत तशवीशनाक। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक हमले में 7 से 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। धमाके का मुकदमा नामालूम दहशत गर्दों के खिलाफ दर्ज। कोयटा में बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों का कोई मजहब है ना इंसानियत से कोई ताल्लुक। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मिसिंग पर्सन से मुतालिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है। कब तक कातिलों को हीरो बनाया जाता रहेगा। वज़ीर आज़म ने हुकूमती फैसलों पर अदालती स्टे ऑर्डर्स की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से तमाम सरकारी इदारों, वजारतों और डिवीजन्स को मुरासला जारी। मुरासले के मुताबिक उन मुकदमात की तफसील फराहम की जाए जिनमें हुक्म इम्तना जारी हुए 6 माह गुजर चुके। बताया जाए मुतल्लिका इदारों ने हुक्म इम्तना ख़त्म कराने के लिए क्या इक़दाम उठाए। शहबाज शरीफ कुछ देर में सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म कल रियाद में अरब इस्लामी सरबरा इजलास में शरीक होंगे।
PNP کے سابق مرکزی سیکریٹری اطلاعات زاہد خان نون لیگ میں شامل وفاقی وزیر امیر مقام نے زاہد خان کو ہار پہنایا، پارٹی میں شمولیت پر مبارکباد دی۔ امیر مقام کا کہنا ہے شرپسند ٹولے کے احتجاج سے کچھ نہیں ہوگا، تبدیلی والوں نے صوبے کا بیڑا غرق کر دیا۔ اورنج لائن اور ریڈ لائن BRT پر کام جاری ہے، دونوں منصوبوں کی تکمیل شہر کو مزید مربوط کر دے گی۔ سندھ حکومت ڈبل ڈیکر بسیں بھی متعارف کرانے جا رہی ہے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن کا کہنا ہے کہ شہریوں کے لیے ماحول دوست اور جامع پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کی فراہمی حکومت سندھ کا عزم ہے۔ پیپلز بس سروس سمیت پبلک ٹرانسپورٹ کے تمام منصوبوں پر فخر ہے۔ گہرے سمندر میں لوگوں کی زندگیاں بچانے والے لائف گارڈز آج بھی روایتی طریقوں پر کاربند۔ سمندر میں ڈوبنے والوں کو بچانے کے لیے تیراکی کے ساتھ ساتھ سپیڈ بوٹس اور جیٹ سکی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کچے میں دہشت کی علامت شاہد لنڈ کو کیسے قتل کیا گیا، ڈاکو عمر لنڈ کی پولیس سے رابطے اور پوری کہانی سنانے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ڈاکو عمر نے پولیس افسر کے پاس پہنچتے ہی انہیں گلے لگایا، پولیس اہلکاروں نے اسے پانی پلایا، افسر نے کھانا کھلانے کا بھی کہا۔ ڈاکو عمر نے بتایا، میں نے رائفل سے پورا برسٹ مارا، مجھے رائفل میں گولی چیک کرنے دیں، میری رائفل میں گولی پھنس گئی ورنہ اسی فائرنگ سے امین اور وہاب بھی مارا جانا تھا۔ شام کو شاہد کی تقریب میں میں نے خود روٹیاں پکائی تاکہ وہ شک نہ کرے، میرے ساتھ میرا چھوٹا بھائی ہے، اسے گھر پہنچانا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ پولیس افسر کی ڈاکو عمر کو اس کے گھر کے تحفظ کی مکمل یقین دہانی۔ اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ نہ تھم سکا، غزہ اور لبنان میں وحشیانہ حملے جاری، شمالی جبالیہ میں اسرائیل کی بمباری سے 32 فلسطینی شہید، خان یونس اور غزہ سٹی میں بھی 15 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے۔ لبنان کے مشرقی اور جنوبی علاقوں میں بمباری، متعدد افراد شہید، حزب اللہ کی بھرپور جوابی کارروائی، اسرائیل کی رامات ڈیوڈ بیس، حیفا میں نیول بیس اور فوجی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا۔ یمن کے شہر سیون میں سعودی فوج کے کیمپ پر حملہ، 2 سعودی شہید ہو گئے، 1 زخمی۔ حملہ جمعے کی شام کھیلوں کے تربیتی سیشن کے دوران ہوا۔ سعودی فوج کے مطابق حملہ یمنی وزارت دفاع سے منسلک شخص نے کیا، تاہم حملہ آور یمن کی قانونی حکومت کی نمائندگی نہیں کرتا۔ امریکہ کی تمام ریاستوں کے نتائج مکمل، ڈونلڈ ٹرمپ کا صدارتی انتخاب کی کایا پلٹنے والی 7 سوئنگ اسٹیٹس میں کلین سویپ، ڈونلڈ ٹرمپ ریاست ایریزونا سے بھی کامیاب۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے 538 الیکٹورل ووٹس میں سے 312 ووٹ حاصل کیے، کاملا ہیرس 226 الیکٹورل ووٹ حاصل کر سکیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ملاقات بدھ کو ہوگی۔ اور برطانیہ میں دوسری جنگ عظیم میں اپنی جانیں گنوانے والے فوجیوں کی یاد میں تقریب، شاندار پریڈ کا بھی انعقاد۔ تقریب میں کنگ چارلز، شہزادہ ولیم اور ان کی اہلیہ شہزادی کیٹ مڈلٹن کی شرکت۔ کنگ چارلز کی اہلیہ سینے میں تقریب میں شرکت نہیں کر سکی۔